ٹرکا والا گروپ سے بات کریں وہ کہتے ہیں گوگی بٹ تیفی بٹ یہ گینگسٹر ہیں, یہ ڈون ہیں, یہ بندے مرواتے ہیں. ان لوگوں سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں بلاج تک جو ہے اس پہ اتنی ایف آئی آر ہے. بلاج کے ساتھ میری بڑی اچھی بات چیت تھی. اس کے ٹائم پہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے. آپ فلم بھی بنا رہے ہیں امیر بلاج پہ. امیر بلاج کا کریکٹر وہ کون کرتا ہے؟ ہاں جی, وہ میں ہی کر رہا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس گناہ کی سزا میں قتل کیا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے؟ ٹی وی بٹ صاحب جن سے یہاں پکڑے جا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک سی سی ڈی کا افسر ہے جو ان کو کہیں لے کر جائے گا اور راستے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارے جائیں گے مبینہ طور پر. آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے, ان ہڈن ورڈز ہے یا کیا ہے, لیکن ٹرینڈ تو ہے. کیونکہ جو تیفی بٹ صاحب ہیں ان کے بارے میں تو بہت کچھ پروفز نکل آئے ہیں, اور پولیس نے جو اپنی یا سی سی ڈی نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق وہ ان کو گلٹی پروف کر چکے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا 295C ان پر لگ گئی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا. قرار نہیں دیا, ہم ذاتی رائے کیا ہے ان کے بارے میں؟ جب ہم نے یہ ڈاکٹر راغب نعیمی کا انٹرویو کیا اس کے نیچے جو کمنٹس آئے, جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز تھے وہ اس قدر ان کی زبان میں غلاظت تھی کہ وہ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ سب پکڑے جائیں گے یا ڈکی جو ہے وہ قابو آ گئے اس لیے اس کو؟ میرے خیال سے دیکھیں نا, تیفی بٹ صاحب کو پکڑ لائے ہیں تو دوسرا جو باہر ہے اس کو بھی پکڑا جانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. وہ زیادہ آسان ہے, بہت آسان ہے. آج کل کے جو بچے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا ان کے جو ہیرو ہیں وہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی یہ لوگ ہیں. اس کا نام زیادہ مت لیں آپ دونوں کا. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا نام لے کے ہم فیم کماتے ہیں, اور آپ اسپیشلی جب یہ پوڈ کاسٹ میرا لگائیں گے نا, لکھ لیں ان دونوں کی فوٹو بھی مت لگائیے گا. دوستو, امیر بلاج قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ ان کو دبئی میں گرفتار کر لیا گیا اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستان آ جائیں گے اور عدالت میں اپنے کیس کا سامنا کریں گے. اس سے پہلے میں نے بے شمار پوڈ کاسٹ کیے, اس کے اندر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ٹرکا والا گروپ اور گوگی بٹ تیفی بٹ گروپ ان میں دشمنی کی آخر وجہ کیا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں اینکر پرسن زہیب سلیم بٹ سے میں نے جانا کہ یہ ٹرکا والا گروپ اور گوگی تیفی بٹ گروپ جو ہے اس کی دشمنی سٹارٹ کب ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اور یہ کون لوگ ہیں, اور امیر بلاج کو کس وجہ سے قتل کیا گیا, اور NCCIA میں چل رہے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے والے کیسز جن میں ہائی لائٹ ہوا ڈکی بھائی کا کیس اور ڈفرینٹ دوسرے یوٹیوبرز کا کیس, ان کا فیوچر کیا ہوگا, یہ سب کچھ جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں, اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. بٹ صاحب, میں نے اپنے پوڈ کاسٹ کیریئر کا جب آغاز کیا تو ایک سٹوری مجھے ملی, امیر بلاج کا قتل کیس. میں نے اس پہ بہت کام کیا, تقریباً کوئی 20 سے 30 ایپیسوڈ کیے ہوں گے الگ الگ لوگوں کے ساتھ. پولیس والے اس میں شامل ہیں, ایون کہ ان کی فیملیز شامل ہیں. مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آ سکی, ان کی دشمنی ٹرکا والا گروپ اور گوگی بٹ گروپ تیفی بٹ گروپ, ان کی دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اندرون شہر کے نا, اندرون شہر کے اندر نا, یا شہر میں کہیں پر بھی ایک پرانی کہاوت بھی ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. یہ وہی تھا کہ ٹرف وار تھی, اور یہ تھا کہ کون وڈا پوان ہے, چودراہٹ. کون وڈا. چودراہٹ ایک بڑا ہی ہارش ورڈ ہو جاتا ہے, میں دونوں سائڈ کو جانتا ہوں. چودراہٹ بڑا ہارش ورڈ ہو جاتا ہے. مطلب یہ تھا کہ کون وڈا پوان ہے, کون کنوں مندی ہے دنیا, دنیا کنوں سلام کر دی ہے, دنیا کدے کو جاندی ہے. یہ وہ جنگ تھی, اور یہ جیلسی بھی کہہ سکتے ہیں آپ دونوں طرف سے, کہ وہ تو انہوں پلوان سمجھنا ہے, وہ کہا تو انہوں پلوان سمجھنا, کیونکہ دونوں ایک گھر جن سے تھے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. ان کے درمیان میں صرف ایک واساں والے بازار کا فاصلہ ہے, ایک واساں والا بازار ہے بس, اور یہ دونوں کے گھر وہاں پہ ایک بازار کا فرق ہے. تو یہ اتنا قریب ایک دوسرے کے رہتے تھے. تو انہوں ماننا ہے, جو یہاں بیٹھتے تھے وہ وہاں بھی بیٹھتے تھے, جو وہاں بیٹھتے تھے وہ یہاں بھی بیٹھتے تھے. اور پھر جو لوگ ادھر سے ادھر کمیونیکیٹ کرتے تھے, یہ دونوں آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکے کبھی بھی گروپ. اور لیکن جو ان کے درمیان میں کمیونیکیشن کرواتے تھے, ادھر کی کہانی ادھر اور ادھر کی کہانی ادھر بتاتے تھے, انہوں نے اس کو اگنائٹ کر دیا. اور یہ آپ ذکر کر رہے ہیں پولیس والوں کا, پولیس والوں کو بھی کہہ لیں, لیکن عام پبلک بھی زیادہ, یعنی کہ ہر پلوان کے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے پلوان ونبی پلوان بھی ہوتے ہیں جنہیں پلوان بننا ہوتا ہے, تو وہ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. وہ پلوان تیرے بارے جو ہے کہندا سی, وہ دوسرے جگہ وہ پلوان تیرے بارے جو تھے وہ ہے کہندا سی, وہ پلوان انہوں دا ہے ہو گئی, وہ پلوان انہوں. تو یہ چیز نا ان دونوں کو خراب کر گئی, اور ان دونوں کے درمیان یہ دشمنی اتنی بڑھا گئی, اس قدر اگنائٹ کر گئی کہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی خون ریزی ہو چکی ہے. دشمنی کا آغاز بلا ٹرکا والا اس دور میں ہوتا ہے یا ٹیپو کی باری ہوتا ہے؟
اچھا جو ہمیں پتہ چلا ہے ادھر ادھر سننے سے پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ ٹیپو پلوان کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. ٹیپو پلوان کے دور میں یہ دونوں پارٹیاں کیونکہ ایج سیم ہے دونوں کی نا, ایج گروپ ایک ہے. جو بلا پلوان تھے وہ ان سے بڑے تھے, ان کے ساتھ تو ان کا کیا کیس ہوگا, وہ ایک اور گروپ تھا, وہ نیفا بابا اور وہ سارے لوگ تھے, ان کا اپنا مسئلہ تھا, وہ ایک الگ سٹوری چل رہی تھی اس کا. یہ ادھر سے کہا جاتا ہے کہ ان کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا فائنینشلی اور اسلحہ دینے کے, یہ کلیم کرتے ہیں ادھر سٹوری پارٹی. لیکن دوسری طرف جو کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں. ہاں ان کا نام ٹیپو پلوان والے پرچے میں تھا. اب ٹیپو پلوان والے پرچے میں جو ان کا نام تھا اس میں یہ دونوں گوگی بٹ تو ایکوٹل ہوئے ہیں, لیکن دوسرے تیفی بٹ صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہے اسٹیٹس کیا تھا, لیکن ان کے نام دونوں کے تھے. اور یہ جنگ ایک جنگ چل رہی تھی آپس کے درمیان میں نا, ان کی ایک جنگ تھی اور یہ بڑی نون جنگ تھی. یہ سارا شہر اس سے واقف ہے کہ ایسا ہوتا تھا, اور اصل میں دشمنداری یہ تھی, ورنہ یہ دونوں کی صلح ہو جاتی تو دشمنداری کوئی نہیں تھی. پھر تو کوئی دشمنداری نہیں نا تھی, پھر کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. دشمنداری اصل میں یہی بنی تھی, اور اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ وچولے جو ان سے ہیں نا وہ بڑے کام خراب کرتے ہیں. وہ وچولوں نے کبھی ان کو ساتھ ایک ٹیبل پہ آنے ہی نہیں دیا. تو یہ سٹوری تھی. لاہور کے اندر کبھی گینگ وار تھی, اور گینگ وار یہ ان کا حصہ تھے یا انہوں نے وہ گینگ وار سٹارٹ کروائی؟ پیسے والے لوگ تھے دونوں پارٹیاں پیسے والی ہیں. یہ گینگز کا حصہ نہیں ہو سکتی, یہ گینگ چلا سکتے ہیں, کنگ میکرز ہو سکتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے, یعنی کہ چھوٹے سطح پہ کام کرنے والے لوگ نہیں تھے. یہ گینگ کا وہ ہو سکتے ہیں. میں آئی ایم ناٹ کلیمنگ دیٹ کہ دے آر, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو. کیونکہ جو ابھی سچویشن ہے ساری گراؤنڈ پہ جو آپ کو نظر آتی ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ یہ مانیٹر کرتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, دور سے دیکھتے ہیں اور اپنی دشمنی کے اندر کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور کو کیا یا کرائے کے کام کرتے ہیں, نہیں, یہ اپنی دشمنی کے اندر انوالو ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہی انوالو ہیں. تو یہ سٹوری تھی. آپ اندرون کے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہوں گے. میں نے یہ سوال کئی بار کیا, ان سے ڈائریکٹلی خود بھی پوچھا. گوگی بٹ صاحب کا میں نے بھی انٹرویو کیا. میں نے گوگی بٹ سے پوچھا کہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, لوگ بتاتے ہیں گوگی بٹ, تیفی بٹ گینگسٹر ہیں, ڈون ہیں, لوگ ڈرتے ہیں, ان کا روب ہے. انہوں نے تو کہا کہ بھائی ہم ایسے کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو شریف لوگ ہیں, ہم تاجر ہیں. ٹرکا والا گروپ سے بات کریں, وہ کہتے ہیں گوگی بٹ, تیفی بٹ یہ گینگسٹر ہیں, یہ ڈون ہیں, یہ بندے مرواتے ہیں. ان لوگوں سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں بلاج تک جو ہے اس پہ اتنی ایف آئی آر ہے, 7 ایف آئی آر ہے. آپ کو پتہ چلا, آپ نے بچپن میں دیکھے ہوں گے واقعات, آپ تو وہیں پہ رہتے تھے. ہم نام ہی سنے تھے ان کے, بس کہ نام ہی, یا پھر کبھی گاڑیاں پروٹوکول والی گاڑیاں, پروٹوکول مطلب ڈالے والی گاڑیاں, گن مین آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ہٹا رہے ہیں لوگوں کو, ہٹو بچو ہو رہی ہے. جب کسی جگہ پہ جا رہے ہیں گن مین ساتھ جا رہے ہیں. دونوں پارٹیاں ایسی تھیں, یہی ان کا چکر تھا. لڑائی تو بالکل ان کی تھی, اور لڑائی میں نقصان بہت شدید ہوا. اچھا, اس نقصان کا پہلے تو بلے پلوان تک تو ہم ہوش میں اتنی زیادہ نہیں, نوجوان تھے, لڑکے تھے, تو نہیں اتنا پتہ چلا. لیکن بلاج کے ٹائم پہ نا یہ سٹوری ہمیں اور طرح ہٹ کی, کیونکہ بلاج کو ہم نے دیکھا ہوا تھا, اس کو جانتے بھی تھے. لڑکا تھا وہ, پھرتا ٹرتا تھا, ایک گیدرنگ میں بھی ہوتا تھا, میرا اچھا دوست بھی تھا, ہمارے کچھ میوچل فرینڈس بھی تھے. کیونکہ شہر میں سب کے میوچل فرینڈس ہوتے ہیں. میرے ادھر بھی بہت سارے میوچل فرینڈس ہیں, ادھر بھی بہت سارے میوچل فرینڈ, لیکن بلاج کے ساتھ جو میرے میوچل فرینڈس سے زیادہ اچھے فرینڈس تھے, بلاج کے ساتھ میری بڑی اچھی بات چیت تھی. تو اس کے ٹائم پہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. کہ بلاج بچہ تھا, چھوٹا تھا, میری تو چھوٹی عمر کا تھا, بچہ تھا, اور اس کو بات چیت ہو سکتی تھی اس کے ساتھ. پھر ان کی طرف سے بقول ان کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سے بات چیت میں تھے. تیفی گوگی بٹ صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا, میں نے بھی کیا. انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ بلاج تو فائرنگ کر کے گیا. نہیں, بلاج اور تیفی بٹ آپس میں رابطے میں تھے. اب بلاج اگر رابطے میں تھا, اس کا مطلب تیفی بٹ صاحب بھی رابطے میں تھے. تو دونوں کہیں نہ کہیں کسی ایک گراؤنڈ پہ تھے اور بات ہو رہی تھی. اگر بات ہو رہی تھی تو اس کا مطلب یہ دونوں چاہتے تھے کہ صلح بھی ہو جائے. تو پھر کیا ہوا کہ ایک دم سے اتنا ایکسٹریم میئر لیا گیا. چلو آپ نے کہا جی کہ وہ بلاج آیا اور اس نے فائرنگ کر دی اور سارا کچھ ہو گیا. اس کے باوجود اگر یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, بچہ ہے, وہ بچہ تھا, اللہ تعالیٰ سے غریق رحمت کرے, وہ اگر کر گیا, آپ بڑے ہیں, آپ اس کو بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ان کی تیرا پرابلم ہے, کی ہویا, ایسی ایک دفعہ چل گئی. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے نا, ہم لاہوری ہیں, اوپر سے کشمیری ہیں, وہ بھی کشمیری ہے, بھی کشمیری, اسیدوں میں بھی کشمیری. ہمیں ایگو ایجنسی ہے نا بڑی بڑی ہو جاتی ہے. آپ مجھے میرے بھائی تھے, اسامہ غائی صاحب بھائی ہیں میرے, وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ ایگو ایجنسی ہوتی ہے نا, اسے اپنی انا کہتے ہیں, وہ ایک کوبرے کی طرح ہوتی ہے.
وہ ذرا آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو وہ پھن پھیلا کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور آپ اس ایگو کی وجہ سے، اس انا کی وجہ سے بہت ساری ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا آپ کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے جس کو. تو یہ بھی میرے خیال سے ایگو وار تھی، اور یہ ایگو کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. ان لوگوں کی زبان میں اسے کہتے ہیں رہندی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بڑا دکھ دینے والا اور تکلیف دہ ہوا ہے. دیکھیں میں اس کو ملا بھی ہوں، اس کے بچوں کو بھی میں جانتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں. زندگی کیسی تھی بلاج کی؟ کیا آزادی سے گھوم پھر سکتا تھا؟ تنگ تھا اس دشمنی سے؟ آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتا تھا وہ، اتنا زیادہ کچھ فریلی موو نہیں کرتا تھا. ہاں جب سے اس کے ساتھ اس کے کچھ ایسے دوست ملے تھے جو اس کو موو اراؤنڈ کراتے تھے یا اس کو لے کے جاتے تھے، پاکستان میں وہ کم موو کرتا تھا. باہر جو ان سے ہے اس کا وہ ذرا زیادہ تھا، آسانی سے گھوم لیتا تھا. کسی دوسرے ملک جاتا تھا یا عمرہ کرنے گیا ہے یا حج پہ گیا ہے تو گھوم لیتا تھا، لیکن اندر میرے خیال سے وہ نہیں گھوم سکتا تھا اس طرح زیادہ. آپ کی بڑی اچھی دوستی تھی، آپ ساتھ اس کے بیٹھنا اٹھنا آپ کا نہیں ہوگا؟ ہماری شادیوں پہ ملاقات زیادہ ہوتی تھی، شادیوں پہ یا کسی ایونٹ پہ. کشمیری ہے نا ساڈی نانی، پھر سانجھی ہوتی ہے، ادھر والی فیملی میں مل جاتے تھے، ادھر والی فیملی میں مل جاتے تھے، تو فیملی میں ملاقات ہوتی تھی شادیوں پہ اکثر. کبھی ذکر ہوا کہ دشمنی کیا سٹیٹس ہے، صلح ہو گئی ہے بلاج کی طرف سے؟ کبھی پوچھا بھی نہیں؟ میں نے بھی نہیں پوچھا، اس نے بھی نہیں کہا. کیونکہ دیکھیں میرے دوست میں بتا رہا ہوں اس طرف بھی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے میرا ان سے بات چیت ہے، لیکن میرے دوست اس طرف بھی ہیں، بہت اچھی بات چیت ہے. تو یہ ایک اچھے انسان کے ناطے یہ میرا اخلاقی فرض بھی ہے کہ اگر دو دوستوں کی آپس میں بات چیت نہیں ہے اور وہ لڑے ہوئے ہیں تو میں دونوں کے درمیان میں برج نہیں بن سکتا نا، تو میں آگ بھی نہ لگاؤں. آپ فلم بھی بنا رہے ہیں امیر بلاج پہ؟ بنا رہا تھا، ابھی تھوڑا سا اس کا یہ ہے کہ اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم تھوڑا اس کے فائنینسز پہ کام کر رہے ہیں، سٹوری وغیرہ پہ ہم تھوڑا کام کر چکے ہیں، فائنینسز پہ کام کر رہے ہیں. میرا دوست میں نے بتایا بھی ہے، وہ ہمارا میوچل فرینڈ ہے، بڑا اچھا دوست ہے، اس کا نام ہے عثمان رفیق اوان. وہ اور ہمارے اور دوست ہیں، وہ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کے کچھ ہم فائنینسز پہ بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اس کی تکمیل کی طرف جائیں گے. امیر بلاج کا کریکٹر ہاں جی، وہ میں ہی کر رہا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس گناہ کی سزا میں قتل کیا جاتا ہے؟ مجھے انا نے قتل کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے؟ انا، ایگو قاتل ہے. ایگو نے مروا دیا، بہت سارے نایاب ہیرے مار دیے ایگو نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلا گناہ ہوا تھا اس کائنات میں، یونیورس میں، وہ بھی ایگو کا تھا. یعنی کہ شیطان بھی، ابلیس بھی جو جنت سے نکلا تھا وہ ایگو کی وجہ سے نکلا تھا، وہ ایگوئسٹک تھا. یہ شیطان کا ٹریٹ ہے ایگوئسٹک ہونا. تو ایگو جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ بنتی ہے، ہر چیز کی جڑ بنتی ہے، اور ہر چیز پہ اکسانے والی ایگو ہوتی ہے. اب دیکھو میں تمہارے ساتھ، ہمارا کوئی کلیش ہو جاتا، اب میرا دل کر رہا ہے کہ یار میرا بھائی ہے چھوٹا، چلو میں گلے لگا لوں. تمہارا دل کر رہا ہے بڑا بھائی ہے میرا، چلو یار میں اس کے ساتھ بات چیت کر لوں، سوری کر لوں. لیکن دو بندے بیچ میں آ جاتے ہیں، تجھے کہتے ہیں اوے اینو سوری کر رہے ہیں، وہ تیرے بارے چاہ کہندا، تیری ایگو اور اوپر چلے گی. پھر میں مجھے کہ اوے اینو تو گلے لانا ہے، تے تیرے بارے چاہ گالاں کٹ دا. تو وہ دونوں کو قریب نہیں آنے دیتے، اور شیطان اس میں سب سے زیادہ خوش ہوتا. لیکن نقصان دونوں طرف ہوا، بلکہ بلاج فیملی کا نقصان بہت زیادہ ہوا. ان کے فادر اور بلاج کا دکھ بھی اس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے نا کہ عمر چھوٹی تھی، ابھی اس نے دیکھا ہی گیا تھا نا، بچہ تھا، چھوٹا تھا، سمجھایا جا سکتا تھا، بات ہو سکتی تھی، اسے کنونس کیا جا سکتا تھا. تو ادھر ان کے جو بہنوئی ہیں دیپ بھاٹ صاحب کے، جاوید بھاٹ صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، تاجر تھے، نہتے تھے، اکیلے جا رہے تھے، ان کا بھی اسی طرح مرڈر ہوا. تو یہ دونوں چیزیں جو سی ہیں نا، یہ تکلیف دیتی ہیں، بہت شدید تکلیف دیتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ اس کو رکنا چاہیے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ یہ رک جائے، اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ رک جانا چاہیے. یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، بچے افورڈ نہیں کر سکتے. یار تیری میری لڑائی ہے، ٹھیک ہے، ہم مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارے بچے ان کو مار دیتے ہیں، ان کے بچے ان کو مار دیتے ہیں، چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا یار. لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. اور اگر آپ سوچیں کہ میں نے مار دیا تو بات ختم ہو گئی، تو یہ ختم بھی نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. ٹرکا والا گروپ دیکھیں نا، پردادا، دادا، باپ اور بیٹا امیر بلاج یہ قتل ہو گئے ہیں. یہ بھی وہ مختلف ان کی تھی لڑائیاں، مختلف لڑائیوں تک یہاں تک آئے ہیں. لیکن بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح لڑائیوں میں اور ان کے قتل ہوئے ہیں اس طرح. بڑا تکلیف دہ. اب دو چھوٹے ہیں، مصعب اور فتح، دونوں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح. میرا جو الیکشن ہوا تھا اولڈ راوین یونین کا، کیونکہ مصعب اور فتح جو ان سے ہے وہ اولڈ راوین بھی ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے،
وہ اس سارے میرے الیکشن میں تھا, میرے ساتھ ساتھ تھا, اس کیمپین میں ساتھ تھا. تو میں تو ان کو اور طرح سے جانتا ہوں نا, میری نظر میں یہ چھوٹے بھائی معصوم بچے ہیں. کیونکہ میں اب ان سے عمر میں بڑا ہوں تو میں ان کو بچوں کی طرح دیکھوں گا. میری پرورش ایسی ہے کہ میں ان کو بچوں کی طرح دیکھتا ہوں کہ یار بچے میرے, جس طرح میرے بھائی ہیں, جس طرح میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی کہتا ہوں, تو میں بھائیوں کی طرح دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں. اب یہ غلطی کر رہے ہیں, ان کا کسی سے پنگا ہو گیا, میں اس کو جانتا ہوں. میری کوشش ہوگی کہ یار مکاؤ, یار کسی طرح نبیڑو, تاڑی مہربانی, اس طرح نہ کرو, نقصان ہو جائے گا. اب نقصان ہو گیا ہے تو اب ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یار اس چیز کو مزید آگے طول نہ دیا جائے. اب آپ کے سامنے تیفی بٹ صاحب جو ان سے یہاں پکڑے جا چکے ہیں, گرفتار ہو گئے ہیں, دبئی میں وہ گرفتار ہوئے ہیں, اور وہاں پر بھی ابھی مجھے جو میرے سورسز نے بتایا, انہوں نے بتایا کہ وہ ان کا لندن کا ویزا ختم ہو گیا تھا اور وہ ویزا لگوانے کے لیے آئے دبئی میں. جب وہ دبئی انٹر ہوئے ہیں تو وہاں پر ان کو دعوت پہ بلایا گیا ہے کھانا کھانے کے لیے, اور یہاں سے ایک انٹرپول کی ٹیم کوئی ہیں اس کے نا ڈی ایس پی ہیں گجرانوالہ کے, وہ وہاں انٹرپول کے ساتھ کام کر رہے تھے اور وہ وہاں گئے ہوئے تھے. مخبری تھی. اب یہ مجھے جو کہانی پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں گئے ان دونوں کو پکڑنے کے لیے, اشتہاریوں کو جو مرید کے تھے. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ آگے تو تیفی بٹ صاحب بھی روٹی کھا رہے ہیں, انہوں نے پھر سارے اٹھا لیے, پھر سارے اٹھا کے وہ پکڑ کے لے گئے ہیں. اب آج کے دن جب ہم یہ کر رہے ہیں, 2-3 دن کے بعد ان کو پیش کیا جائے گا وہاں عدالت میں. جب وہ عدالت میں پیش کریں گے, وہ عدالت ہینڈ اوور کرے گی ٹو دا کنٹری اینڈ دا پولیس. ابھی انٹرپول نے پکڑا, ابھی انٹرپول کے پاس ہے, اور جب ان کو پولیس کرے گی پھر وہ پاکستان لایا جائے گا. پھر یہاں آ کے ان کا ٹرائل شروع ہوگا کہ اب جو جے آئی ٹی نے تمام ثبوت اکٹھے کیے ہیں ان کو ان تمام ثبوتوں کو پہ جرا ہوگی اور ان پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں, اور پھر ان کو سزا اس کے اوپر ہوگی. یہ سارا پروسیجر چلے گا. اب یہ سارا پروسیجر, اب قانون تو اپنا راستہ لیتا ہے, قانون نے اپنا راستہ لینا ہے اور وہ اپنا راستہ بنا رہا ہے. جس نے گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملنی ہے. یہاں بچ جائیں گے, اوپر ضرور اس کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی معافی نہیں ہے, کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایسے ہی ہے. تیفی بٹ کے بھائی اظہر گلشن, انہوں نے جی بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن صاحب, جی ایسے ہی ہے. آج ان کا وائس نوٹ آیا ایک. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک سی سی ڈی کا افسر ہے جو ان کو کہیں لے کر جائے گا اور راستے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارے جائیں گے مبینہ طور پر. اچھا. یہ ان کا بیان ہے, میرے پاس وائس نوٹ پڑا ہوا ہے ان کا. اظہر گلشن صاحب کا. اظہر گلشن صاحب سے ان کی بات چیت نہیں ہوتی کافی عرصے سے نا, ان کا تعریف گلشن صاحب تیفی بٹ صاحب کہتے ہیں, بات نہیں کرتے, بات چیت نہیں کرتے, لیکن آج انہوں نے میڈیا کو بھی شیئر کیا ہوگا بعد میں. بالکل کیا ہوگا. دیکھیں اب ایک ٹرینڈ تو ہے, آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے, ان ہڈن ورڈز ہے یا کیا ہے, لیکن ٹرینڈ تو ہے. ایسے ہی ہم نے ایسے ہی دیکھا کہ جتنے بھی بڑے لوگ پکڑے ہیں انہوں نے, ایون کہ کوئی 50 پرچوں والا بھی پکڑا نا تو وہ بھی پولیس مقابلے میں لگا گیا. تو ہم, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو یہ والا تو کیا کہیں اس کے بارے میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بالکل خلاف. یہ جو رائیونٹ والا ہوا تھا وہ نہیں, وہ جو رائیونٹ والا تو وہ بھی تو ٹھیک تھا, یہ جو سب ٹھیک تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, لیکن یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں, اگینسٹ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. میں بالکل ماورائے عدالت قتل کے حق میں نہیں, اور یہ ہونے بھی نہیں چاہیے. اور نیفے وہی والی بات کر رہا ہوں کہ وہ پھر اچھا, پھر جب بندہ خود پہ سوچتا ہے نا, ایک تو ہمارے قانون کے اندر نا لکوناز بڑے ہیں, پروسیکیوشن کمزور بڑی ہے. اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چوڑے ہو جاتے ہیں, وہ عدالت لے کے جائیں گا, اتنے لے کے جائیں گا, اتوں تو میں نکل جاؤں گا. ایک بندے پہ 90 کیسز ہوتے ہیں, پھر ضمانت ہو جاتی ہے, میں نکل جاؤں گا اتوں. تو پھر یہ اس طرح کے ماحول میں ہر چیز نا, جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا تبھی دوسری پاور آتی ہے. یہ ویکیوم کریٹ ہوا تھا تو یہ پاور آئی ہے, لیکن یہ پاور آنے کے بعد, سی سی ڈی آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کرائم کا ریٹ بہت تیزی سے گرا. ڈر بیٹھ گیا, لوگ پتہ چل گیا کہ بھائی نہیں کر, قانون سے تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. قانون سے تو ڈرنا میرے خیال سے چھوڑ گئے ہیں, اور اس کو قانون کو مذاق سمجھتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اب قانون نے بتایا کہ قانون کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اور ڈنڈا پڑے گا تو پھر تکلیف ہوگی. تو یہ میرے خیال سے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے سی سی ڈی کا, لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ, اس کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. اچھا, کئی تجزیہ نگار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ تیفی بٹ ادھر آئیں, عدالت میں پیش ہو اور ان کو ضمانت مل جائے, کیونکہ 109 کے ملزم ہے. جس طرح سے گوگی بٹ ہیں, گوگی بٹ کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ہی نہیں تھا, جو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے, جے آئی ٹی نے ان کو گناہ گار ڈکلیئر کر دیا. ابھی تو بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں نا, صرف 109 نہیں نہ رہ گی, اب تو ضمنیاں بھی لگیں گی, کیونکہ جو تیفی بٹ صاحب ہیں ان کے بارے میں تو بہت کچھ پروفس نکل آئے ہیں. آپ نے پھلروان صاحب کا انٹرویو کیا, میں نے جو عمران کیشور صاحب ہیں ان سے بھی بات کی. ان کے بارے, تیفی بٹ صاحب کے بارے میں, ان کے ٹریل کے بارے میں تو وہ بہت کنفرم ہے ایسی کہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ یہ ان کو شیورٹی ہے.
اور پولیس نے جو اپنی یا سی سی ڈی نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق وہ ان کو گلٹی پروو کر چکے ہیں کہ ان کے آداب انہوں نے عدالت میں اس کو پروو کرنا ہے. جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ گلٹی ہیں. ایسے ہی ہے نا, ایسی ہے. میری کل بات ہوئی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے. تو یہ جب بات ہوئی ہے اور وہ گلٹی پولیس کی انویسٹیگیشن میں ہے تو پولیس نے پروف کرنا ہے اب اس کو عدالت میں, اور فیصلہ عدالت نے دینا ہے. ہم اس کا انتظار کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے بھی گوگی بٹ کا پوڈ کاسٹ کیا؟ جی میں نے کیا. کامنٹس آپ نے پڑھے اپنے؟ میرے کامنٹس میں اس طرح کی باتیں نہیں تھیں, لیکن انہوں نے مجھے یہی کہا کہ تم اس کے دوست تھے. لیکن میں نے یہ ضرور کیا تھا کہ جب گوگی بٹ صاحب نے, دیکھیں میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, کسی بھی چیز سے پہلے موقف کوئی بھی دے, میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں, میرا یہ فرض ہے, میں ایک ڈیوٹی کرتا ہوں اور وہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں موقف ضرور سنوں, اور میرے لیے سب قابل احترام ہے. میں جج نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ دا جج. اگر آپ میری وہی ہے نا, وہ ایگو بھڑکانے والے ہیں نیچے جو آتے ہیں نا, وہ ایکچولی ابلیس کے دوست ہیں, وہ ایگو بھڑکانے والے ہیں. وہ میری ایگو بھڑکاتے ہیں نا, اوے تو تے اے کیتا او تو تے او کیتا. ہاؤ ڈیئر یو یار, میرا اپنا بھی تو ضمیر ہے نا جو مجھے بتاتا ہے. میں نے جتنا میرے ضمیر کی وہ تھا اس کا کال تھی, تو میں نے گوگی بٹ صاحب نے جب اس کو کہا کہ اس کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا سر وہ فوت ہو چکے ہیں, آپ ان کے بارے میں ایسی بات ان کی ایون کہ امیر بلاج کی پرسنل زندگی جو کچھ ہو, مجھے رائٹ ہی نہیں ہے میں بات کر سکوں. تو میں نے, آپ نے وہ دیکھا ہوگا جو میں نے ان کو ٹوکا بھی تھا کہ میں نے کہا جی وہ فوت ہو گئے ہیں تو ہم ان کے بارے میں نہ بات کریں تو بہتر ہے. اور انہوں نے, ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے اس کو, میری بات کو اکنالج کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں دوسری طرف آ جاتے ہیں. چلو یہ بھی اچھی بات ہو گئی. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نیچے کمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, یہ کرتے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ اصل میں اپنا ایگریشن نکالتے ہیں لوگ, یا ان کا پتہ نہیں کیا پرابلم ہوتی ہے, یہ لڑتے دیکھتے رہنا چاہتے ہیں. میرے پہ تو الزام لگا پیڈ پوڈ کاسٹ تھا. پیڈ پوڈ کاسٹ تھا اس سے کو ہم تو پیسے دے کے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. نہیں ہے کہ میں بحیثیت ایک آپ کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے یا آپ کا دوست ہونے کے ناطے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ان چیزوں کا دھیان نہ دیا کریں. یہ وہ کہتے ہیں نا بات, یہ تندے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آپ اس کو یہی سوچا کریں کہ یہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے. ایسی ہے. ایز اے جرنلسٹ میرا کام ہے کہ میں دونوں سائڈ کی سٹوری اور ایون کہ پولیس کی بھی سٹوری لوں, اور جو کہ میں نے لی. میں نے 4 بار کال کی ٹرکا والا گروپ کو, آج کے دن تک انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. بات ہوتی ہے کل بتاتے ہیں کل بتاتے ہیں کل بتاتے ہیں, وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے. بچپلوان کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ ان کے بھائیوں کی بات کریں گے مذہب کی یا فتح کی, تو میرے خیال سے وہ نہیں کریں گے, ابھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں, دونوں قانون دان ہیں دونوں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قانونی راستہ دیا جائے. اچھا, یہ دونوں قانون دان تو ہیں. ایک پر الزام ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھا, اور ایک پہ الزام ہے جو ایف آئی آر میں بھی ہے کہ وہ موقع کا ملزم تھا. الزام تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا میں, بہت سارے الزامات ہیں. ہم پہ بھی بہت سارے الزام ہوں گے. الزام ہوتے ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں, الزام کو کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سامنے پروو ہونا چاہیے. دیکھو نا, ایک کو سالس مقرر کریں اور اس سالس کو کہیں ٹھیک ہے آپ کو اعتراض ہے, ان دونوں پہ اعتراض ہے, آپ بالکل کورٹ میں جائیں. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کورٹ میں, ان کو چھوٹا بھائی کہتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ کورٹ میں جائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. کورٹ میں جائیں, پروو کریں, بتائیں کہ اس نے یہ کیا. جرنلسٹ سے بات کریں, اپنا موقف دیں. آپ کا موقف ضرور چلائیں گے. آپ کا موقف رکا تو نہیں. آپ نے مجھے کہا کہ میں بلاج پہ فلم بنا رہا ہوں, تو اس حساب سے تو مجھے گوگی بٹ کا موقف ہی نہیں لینا چاہیے تھا. میں نے لیا. میں پروفیشنل جرنلسٹ, میرے والد صاحب جرنلسٹ تھے, میں جرنلسٹ ہوں. میں نے سیکھا یہی ہے کہ آپ کا موقف دوسری سائڈ کا ہونا ضرور چاہیے. بغیر موقف کے پروپیگنڈا ہوتا ہے, رپورٹ نہیں ہوتی. بغیر دوسری سائڈ کا موقف لیے پروپیگنڈا ہو سکتا ہے, رپورٹ نہیں ہو سکتی. تو ہم پروپیگنڈا نہیں کرتے, ہم دونوں سائڈ کی سٹوری چلاتے ہیں. اور اس میں ہمیں دونوں سائڈ سے چاہے گالیاں پڑیں یا دونوں سائڈ سے پھولوں کے ہار پڑیں, پر دونوں سائڈ کا موقف دینا ہمارا کام ہے, اور وہ ہم دیتے ہیں. اس ٹائم پہ ابھی عدالت کے اندر یہ کیس جائے گا. جی بالکل. 2 آپشنز ہیں, یا تو صلح صفائی ہو جائے گی یا سزا ہو جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں آگے جا کے اب صلح ہوگی, کیونکہ مین کیسز تو ٹرکا والا گروپ کے ان پر. اچھا, پریڈکشن پوچھ رہے ہیں میری, کیا ہوگی اسسمنٹ پریڈکشن کیا لگتا ہے؟ قانون اپنا راستہ لے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. قانون اپنا راستہ بنائے گا. اب راستہ کیسے بنائے گا, کس طرح بنائے گا, دونوں گروپ قانون پہ اور جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دونوں کیا ہیں, اسٹرانگ ہیں گروپ. دونوں اسٹرانگ گروپ ہیں, بالکل ہوں گے. اسٹرانگ لوگ ہی لڑتے ہیں, کمزور لوگ تو نہیں لڑتے. کمزور لوگ تو معافی مانگ کے نکل جاتے ہیں. اب دونوں اسٹرانگ ہیں تو لڑ رہے ہیں. ماڑے ہوں گے تو انہیں کہنا ٹھیک ہے بھائی معاف کر دو, میری جان خلاصی کرو. تو دونوں اسٹرانگ ہیں, لڑ رہے ہیں. عدالت دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہے. اب عدالت نے یہ سارا کچھ بتانا ہے کہ ان کا کیا بنے گا اور کیسے بنے گا.
لاہور میں امن قائم کرنے کے لیے صلح ہونی جانی چاہیے. یار میں تو بڑا خواہش مند ہوں اس چیز کا. میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ صلح ہو. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو چاہتا ہے کہ امن ہو. کیونکہ دونوں کا نقصان ہو گیا نا اب. نہیں دونوں کا نقصان بھی ہو گیا, شہر کا نقصان ہو گیا. ہاں شہر کا نقصان ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں شہردار ہے نا, اب برادریاں بھی ایک ہی ہیں, کشمیری ہیں وہ بھی کشمیریاں بھی, کئی جگہ پہ رشتہ داریاں بھی ایک جیسی ہیں. کسی شادی پہ جاؤ تو وہ مل جاتا ہے, کسی شادی پہ جاؤ تو وہ مل جاتا ہے. تو آپ کیسے, آپ تو پریشان ہو جائیں گے نا یار, میں کتنے جاواں. تو آپ یہ کہیں گے نا یار صلح کرو یار, تہاڈی مہربانی, تہاڈا ایک پرابلم ہے گا صلح کر کے مکاؤ, کچھ راستہ کڈو پچھوں. کوئی نہ کوئی تو راستہ نکلنا چاہیے نا, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے, اینڈ تو ہونا چاہیے. تو اینڈ میں بھی اس کا خواہش مند ہوں کہ اچھا اینڈ ہونا چاہیے, برا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, جو ہونا تھا ہو گیا, وہ جا چکا. آگے بچے ہیں, ایک تو یہ بچے ہیں دونوں, آگے سے ان کے بچے ہیں, ان کی تو ابھی شادی نہیں ہے, لیکن جو بلاج کے بچے ہیں وہ تو ہیں نا چھوٹے. تو اب سب اولاد ہے آگے یار, ان ساروں کو بھی تو کسی نہ کسی طرح ہم نے سیکیور کرنا ہے, اچھا مستقبل دینا ہے. انہوں نے تو زندگی گزارنی ہے, ان کو بھی ہم نے اللہ معاف کرے اس آگ میں تو نہیں چونکنا نا. تو پھر اس لیے ہم بڑوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے, کچھ بڑوں نے غلطیاں کر دی ہیں, ان غلطیوں کا ازالہ کر کے اس کو کسی طرح نپٹایا جائے. آج کل ایک اور سٹوری کافی وائرل ہے, کافی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں, حساس ٹاپک ہے. انجینئر محمد علی مرزا 295C ان پر لگ گئی ہے. وہ پورا ایک تو کیس کیا ہے, اور ڈفرینٹ جو نیوز سائٹس ہیں وہ کوٹ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا. اصل میں ایسا ہوا ہے؟ علی, ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری جان, مال, ماں باپ اور اولاد سب کچھ قربان ہے. ان کا نام میں اپنے سینے پہ لگا کے رکھتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے 295C نا, اگر تم پتھر پہ لکھ دو نا تو وہ پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی سخت قسم کی شک ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں نے ڈاکٹر راغب نعیمی کا انٹرویو کیا تھا, پوڈ کاسٹ کیا تھا, ان سے میں نے پوچھا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ قرار نہیں دیا, ہمارے پاس ایک مراسلہ آیا, اس مراسلے پہ ہماری رائے مانگی گئی, ہم نے وہ رائے دی ہے, 12 نکاتی رائے دی ہے, اور اس میں کچھ اور اس مراسلے کے مطابق جو چیزیں تھیں ہم نے وہ کچھ اور بھی کی ہیں. میں مراسلے کی چیزوں پہ, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باتوں پہ بالکل میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا, نہ میں نے سنا بھی نہیں ہے زیادہ ان کو, نا ایسے ہی کہا جائے کہ میں ان کو سنا ہے, میں نے سنا بھی نہیں ہے. تو تھوڑا بہت جتنا سوشل میڈیا پہ سوائپ کرتے ہوئے نظر آ جائیں, یا آج کل ان کی ٹرولنگ جو ہو رہی ہے اس میں نظر آ جائیں. میرا یہ ماننا ہے کہ کسی مسلمان پہ یہ لگا دینا, اور ایسے مسلمان پہ لگا دینا جو دین کا کام کر رہا ہے, کہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو استغفر اللہ استغفر اللہ, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ اس چیز کو پھر دوبارہ میں قائل ہوں اس چیز کے, میں یہ ماننے والا ہوں کہ بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں. اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کنونس نہیں کر سکتے تو ان کو سمجھائیں, ان کو اس کے درمیان میں بھی راستے ہوتے ہیں سمجھانے کے کہ ایسے نہ کرو. دیکھیں میں نے ان کو بھی کہا, علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کو بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ ہے ایک سینگ ہے کہ اگر 99 دلیلیں کسی کے ایمان کے خلاف ہوں اور ایک دلیل ایمان پہ ہو تو ہم ایک دلیل کے ساتھ جائیں گے, 99 دلیلوں کو ہم پیچھے کر دیں گے, کہ ایک بھی حصہ ایمان کا ہو تو ہم اسے کافر قرار نہیں دیں گے اس طرح. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ میری نظر میں بہت بڑا ایک اور سانحہ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے, میرے نزدیک ایک بہت بڑی دوبارہ سے آفت کریٹ ہو سکتی ہے اس کو اگر ہم نے بردباری سے حل نہ کیا. اور میری طرف سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف کو نرمی شو کرنی چاہیے, دونوں سائڈوں کو. ان کی ذاتی رائے کیا ہے ان کے بارے میں؟ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ذاتی رائے یہ ہے کہ میں نے وہ تمام چیزیں سنی ہیں. دیکھیں ادب کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, اور دین اسلام ہے ہی محبت. دشمن کے بارے میں بھی بات کرو تو اس میں بھی ادب کا خیال رکھو. ہم جس نبی کی امت ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ رحمت للعالمین ہے, ٹھیک ہے, ان سے رحمت ہے, اور وہ جب آ جائیں تو پھر ہر چیز اس کو لگتا ہے کہ رحمت آ گئی ہے. ایسے ہی ہے کہ وہ رحمت ہے ہمارے لیے. تو ہم ان کے امتی ہیں, ہم سے کیوں کسی کو شر ملے, ہم سے دیکھ کے کوئی کیوں گھبرائے, ہم سے دیکھ کے کسی کو تکلیف کیوں ہو. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو راستہ ہمارے نبی کا راستہ ہے اس کو اپنایا جانا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا حل نکالیں, اس کے اندر خون ریزی نہ ہو, اس کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو. اور دوسری چیز جو آپ نے کہا محمد علی مرزا صاحب, زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے. آپ قرآن پاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں,
آپ اللہ کے پیغام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ دشمن کا بھی ذکر کریں تو ادب سے کریں, کہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کسی سے اختلاف ہے, مجھے کسی سے اختلاف ہے, تو کہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں, اور وہی رویہ اختیار کریں جو آپ چاہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا دشمن اختیار کرے. ٹھیک ہے, اپنے دشمن کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں. اس کو لاجیکل ریزن بتائیں, لاجیکل ریزن ادب سے بتائیں. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں ایک چیز ہے کہ یہ پانی کا گلاس پڑا, میں کہتا ہوں علی بھائی پانی کا گلاس پڑا ہوا اور یہ میں نے پینا ہے. میں اوئے پانی کا گلاس پیا ہے تو میں پینا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی تینوں؟ دوسری دفعہ نہیں سمجھاؤں گا میں تینوں, ٹھیک ہے. یہ دونوں میں کتنا فرق ہے, لہجے میں فرق ہے, لہجے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اب یہ والی چیزیں میرے خیال سے ملوث خاطر رکھنی چاہیے. جب اب میں نے یہ بات کی تھی, میں زہیب بٹ نا, میں گلی میں پھرتا ہوں, آوارہ گردی کرتا ہوں, دوستوں میں پھرتا ہوں, مذاق کرتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں. میں یہ باتیں کروں نا, میرے منہ کوئی سنے, آپ کو کوئی کہ زہیب بٹ گالاں کٹ رہا سی, مان لو گے آپ, ٹھیک ہے, گالاں گلی پھر رہے یار, گالاں کٹ رہا سی تو کی ہے, زہیب بٹ اے کر رہا سی, زہیب بٹ وہ کر رہا سی. لیکن جب ایک ممبر پہ بیٹھنے والا آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے, اس کا پیغام بتاتا ہے, وہ گالیاں نکال رہا تھا, اس کی زبان شائستہ نہیں تھی, اس کا لہجہ کرخت تھا, اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی, یہ برداشت نہیں ہوتا, پھر یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا, اس کو آپ ایبزارب نہیں کر پاتے نا. کم از کم میں تو ایبزارب نہیں کر پاتا کہ ایک ایسا بندہ جو ممبر پہ بیٹھتا ہو اور ایسی اس پہ بیٹھتا ہو, چیئر پہ, جس پہ بیٹھ کے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہو, اور اس کا لہجہ ایسا ہو, وہ اس طرح کی بات کرے اور اس طرح کے بیان دے, تو میں اس کو نہیں مانتا. دوسری بڑی بات, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب ہم نے یہ ڈاکٹر راغب نعیمی کا انٹرویو کیا, اس کے نیچے جو کمنٹس آئے, جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز تھے, وہ اس قدر ان کی زبان میں غلاظت تھی کہ وہ کو بتا نہیں سکتا. اب شاگرد اپنی اس کمنٹ کو ہی ایک دفعہ پڑھ لیں, آپ دین کا نام لینے والے ہیں, اپنے کمنٹس کی غلاظت تو ختم کریں. اسی کمنٹ میں آپ بزرگوں کے نام لکھ رہے ہیں, اسی کمنٹ میں غلاظت بک رہے ہیں, ایک ہی سطر کے اندر آپ اپنے اس کا استاد کا نام بھی لے جا رہے ہیں اور آگے دوسروں کو گالی بھی نکالی جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک ہی سطر میں آپ نے سارا غلاظت بک دی, ساری غلاظت آپ نے باہر نکال دی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے آپ کو. جو غلیظ زبان استعمال کرتا ہے وہ کبھی ایمان کی بات نہیں کر سکتا, نہ اس کی بات مانی جائے گی. غلیظ زبان استعمال کرنے والے کی, میں تو کم از کم غلیظ زبان استعمال کرنے والے کی بات نہیں سنوں گا, کوئی بھی نہیں سنے گا. بالکل ایسی. تو اسپیسیفک کیس کی اگر بات کریں, ہاں, جو انہوں نے وہ جو ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس کے اندر انہوں نے ایک چیز کو کوٹ کیا, کیا کسی کے توہین امیز الفاظ کو دہرا دینے سے ڈاکٹر راغب نعیمی کے مطابق کیا توہین ہو جاتی ہے, گستاخی ہو جاتی ہے؟ یار اب یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, آئی کین ناٹ کمنٹ آن دس ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ میں اتھارٹی نہیں ہوں, نہ ہی میں عالم دین ہوں, کیونکہ نقل کفر ہے اس کے بارے میں تو کوئی ایسی ممانت نہیں ہے. کیونکہ غامدی صاحب نے بھی یہ کہا کہ نقل کفر آپ نے کیا, اس نے خود وہ کفر بکا نہیں ہے, اس نے نقل کفر کیا اور وہ نقل کفر کرنے میں بیان کر سکتا ہے. اب جو راغب نعیمی صاحب ہے, ان کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ یہ نقل کفر یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ ایکسٹرا کیا گیا اور نقل کفر کیا جانا چاہیے. یہ نقل کفر کے اندر الفاظ کا ہیر پھیر کر کے کیا گیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کفر میں بھی نہیں بیان کیے گئے. یہ ان کا موقف تھا کہ اس کو نقل بھی صحیح طرح نہیں کیا گیا, یہ ایگزیکٹ نقل بھی نہیں ہے, یا تو نا ایگزیکٹ نقل ہو, یہ ایگزیکٹ نقل بھی نہیں ہے اور اس کو تھوڑا سا چینج کیا گیا, ان کا موقف ہے یہ. تو اس معاملے میں آگے پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ علماء کو جنہوں نے پڑھا ہے, جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں, وہ اس کا فیصلہ کریں. میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, وہ رحمت کا پیغام لائے تھے اور دونوں جہانوں کے لیے وہ رحمت کا سبب تھے, اور میں ان کا امتی ہوں. تو میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میری وجہ سے دنیا میں شر پھیلے, دنیا میں نقصان ہو, دنیا میں تکلیف آئے, تو میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں. اسلامی نظریاتی کونسل کا جو مراسلہ تھا اس کے مطابق تو انہیں سخت سزا ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ماضی میں بھی اس طرح سے کرتے رہے ہیں. ہونی چاہیے. دے سیڈ چاہیے, دے ڈنٹ سے ہو یا دو. انہوں نے کہا, یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سزا ہو گئی ہے, انہوں نے سفارشات دی ہیں. دوبارہ سے اس چیز پہ غور کیا جائے کہ انہوں نے سفارشات دی ہیں, کہ یہ سفارشات ہیں, وہ ایک کاؤنسل ہے, وہ کوئی عدالت نہیں ہے, وہ کوئی حکم دینے والی اتھارٹی نہیں ہے. انہوں نے سفارشات ہی دینی ہیں, وہ انہوں نے سفارشات بھیجی ہیں. اب یہ عدالت کا کام ہے کہ عدالت کیا کرتی ہے اس بارے میں. اب عدالت نے فیصلہ لینا ہے, ہم نے عدالت پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی ججز بیٹھے ہوئے ہیں محترم, تو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس بارے میں, تو ہم ان پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیں. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس پورے کیس میں
مرزا انجینئر صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے, ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, سب سے پہلے مانگ لینی چاہیے, کلیئر ہو جائیں, سب سے پہلے مانگ لینی چاہیے تھی. جھکتی بیری کو پھر لگتے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نہیں میں پرسنلی نہیں جانتا, نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں نہ, لیکن میں جتنا میں بحیثیت ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کو مشورہ دے سکتا ہوں وہ یہی دے سکتا ہوں کہ آپ معافی مانگ لیں. کسی کے دل آزاری ہوئی ہے, کسی کو تکلیف ہوئی ہے آپ کی باتوں سے, تو فوراً معافی مانگ لیں. اور معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, آپ کا قد بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا. اور اپنے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے واریئرز ہیں, سارے ارد گرد ہیں, ان کو یہ ترغیب دیں کہ بیٹے اپنی زبان سے غلاظت نہ بکا کرو, کیونکہ آپ جب گندی باتیں لکھتے ہیں بولتے ہیں, اگر آپ ان کے اسٹوڈنٹ کہلواتے ہیں تو آپ اپنے استاد کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ استاد کی بدنامی نہ ہو. ہم اندرون شہر میں رہتے تھے نا, ہمیں پتا تھا کہ ہم نے گناہ کیا یا شرارت کی نا تو ہمارے باپ تک وہ بات جانی ہے. تو وہ کسی نے نہیں کہنا زہیب نے کی تھی, انہوں نے کہنا باٹ صاحب دے پتر نے حرکت کی تھی ہے اور باٹ صاحب دا پتر کر کے گیا. تو ہم اپنے باپ کا کیوں برا نام کروائیں؟ ہمیں اپنے باپ کا نام روشن کرنا ہے, اونچا کرنا ہے. ہم کوئی ایسی چیز, میں آج تک شرارتیں سارے کرتے ہیں یار, بچے بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ یار کوئی ایسی چیز میرے باپ تک نہ پہنچے, میری ذات پہ ختم ہو جائے, فوراً معافی مانگ لو, فوراً ہاتھ جوڑ دو, یار معافی دے دو, سوری آئندہ نہیں ہوگا. ہم کو غلطی کے خطا کے پتلے ہیں یار, ہم خطا کر دیں کہ خطا ہی کرتے ہیں ہم, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے معاف کرنے والی, معاف کر دیتی ہے. تو میرے خیال سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی بہت پہلے, اور ابھی بھی وقت نہیں گزرا, ان کو معافی مانگ لینی چاہیے. اور میرے خیال سے معافی درگزر کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں کرے, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یہ معافی مانگ کے آگے بڑھ جانا چاہیے میرے خیال سے. ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ہم دیکھ رہے تھے, ہر پوڈ کاسٹر نے, ہر یوٹیوبر نے ایک پوڈ کاسٹ کیا NCCIA کے جو ڈائریکٹر تھے سرفراز چودھری صاحب. جی ایسے ہی ہے. آپ نے نہیں؟ میں نے پروگرام کیا تھا ان کے ساتھ, میرے دوست ہیں بڑے اچھے, وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. انہوں نے گرفتار کیا تھا. از اے ویری جالی مین, بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے خوش مزاج ہیں, اور بڑے ان کی گفتگو بڑی اچھی ہے. تو انہوں نے گرفتار بالکل کیا تھا ڈکی بھائی کو, سعد نام ہے نا ان کا, سعد الرحمان صاحب کو گرفتار کیا تھا, اور بالکل انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. لوگوں نے یہ بعد میں پھیلایا کہ ڈکی بھائی کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا, معطل کر دیا گیا, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. وہ وجہ کچھ اور تھی, وہ وجہ میرے خیال سے وہ خود ہی بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے, میں نہ ہی کروں. میں جانتا ہوں چلے گئے, میں وجہ جانتا ہوں, سارا کچھ جانتا ہوں. پولیٹیکل ہے وہ جو مبینہ طور پہ کہا گیا پولیس اور صحافیوں کی جو لڑائی تھی. انسٹیٹیوشنل ہے یہ, پولیٹیکل نہیں ہے, انسٹیٹیوشنل ہے. اور وہ بڑے اچھے آفیسر ہیں. سرفراز چودھری صاحب از اے ویری گڈ آفیسر. ان کے کیا کہتے ہیں نا, کریڈٹ میں بہت بڑے بڑے کیسز ہیں, بڑے بڑے کیسز ہیں جو انہوں نے حل کیے ہوئے ہیں. اور میرے خیال سے ایسے آفیسر بڑے کم ہیں اس میں NCCIA میں. اور جو باقی آفیسر ہیں وہی بہت اچھے ہیں, لیکن میرا اس کے سارے کے اندر یہ سعد الرحمان والے کیس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو یوٹیوبر خوشیاں منا رہے تھے نا کہ وہ ہو گیا اب وہ ہو جائے گا, ایسا کوئی تعلق نہیں تھا. دوسری بات سعد الرحمان والی, سعد الرحمان نے, اب آپ پوچھیں گے اس نے کیا گناہ کر دیا, اس کو بھی معافی مل جائے گی, ریمانڈ مل جائے گا. بعض دفعہ آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ بچے بہت فالو کرتے ہیں ان کو, بہت فالو کرتے ہیں. رجب بٹ کو, وہ جو بھی ہیں, میں ان صاحب کے تو بالکل بھی اس بارے میں ذکر ہی نہیں کرتا نا. وہ یہ ان کو بچے بہت فالو کرتے ہیں. اب ان بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بیٹے اس کی سزا ملتی ہے, یہ نہ کرنا. اچھا, بیٹنگ ایپس یہ جو پروموٹ کرواتے ہیں, میرے سے تو انہوں نے رابطہ کیا, 10 لاکھ آفر کیے جب میں ایک چینل میں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف ویڈیو ایک کرنی ہے, ہم آپ کو ایک بندہ بھی دیں گے, ٹیسٹیمونیل دے گا, آپ نے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے پلیٹ فارم پہ لگا دینی ہے. میں نے منع کر دیا, میں نے کہا آپ 20 لاکھ دیں, 1 کروڑ دیں, ہم بیٹنگ ایپس کو پروموٹ نہیں کرتے. آپ سے بھی رابطہ کبھی نہ کبھی کیا ہوگا یا آپ کے چینل سے. اب ان لوگوں نے جو بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا لا علمی میں کیا؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کل کو مصیبت آ جائے گی اس پر. یار یہ پیسہ جو ان سا ہوتا ہے نا, یہ بڑی پٹیاں باندھ دیتا ہے انسان کی عقل پہ. لالچ آ جاتا ہے نا, لالچ بڑی پٹیاں باندھ دیتا ہے. یہ لالچ جن سے ہے یہ انسان کو کیا کہتے ہیں, اس کو بے عزت کروا دیتا ہے. لالچ اتنی بری چیز ہے. یہ لالچ چاہے عورت کا ہو, زمین کا ہو یا دولت کا ہو, یہ انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے. کہیں انسان کی عزت نہیں چھوڑتا. آپ یقین کریں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کسی خوبصورت عورت کو دیکھیں, اس کے لالچ میں پڑ جائیں تو اینڈ پہ ہونا ذلیل ہوتا ہے. ہم نے یہ ہنی ٹریپ اسی کی نشانی. زر زمین کے پیچھے چلے جائیں, کسی کا حق مارے کھائیں, زمین سب ہم اس میں بے عزت ہو جاتے ہیں. زر میں دولت میں بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں. اتنا پیسہ آ رہا ہے,
انی چیز آ رہی ہے. اب یہ کیا ہیں یہ سارے جو یوٹیوبر ہیں, اب ان کی فیم کا, میری بات سنیے گا ذرا, ان کی فیم کا جو ریزن ہے نا وہ صرف اور صرف دولت ہے. ایسی ہے فینسی لائف اسٹائل, فینسی اور لائف فیک, اور فیک فینسی لائف اسٹائل دکھا کے انہوں نے معصوم لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا. انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ گڈی دیکھ, اے کروزر دیکھتے, اے کار دیکھ, اے انج آیا, تم بھی گھر بیٹھے کما سکتے ہو. یہ لالچ دے کے ان لوگوں نے لوگوں کو ورگلایا ہے. اب جس نے لالچ دیا اس کو سزا تو ملنی چاہیے نا, اس کو ایک دفعہ آپ ایگزامپل تو بنائیں. اچھا آپ کو لگتا ہے ایگزامپل سیٹ جو کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی تھی یوٹیوب پہ آ کر, جس طرح سے وہ فرضی گھر جو ان کے اپنے بھی نہیں تھے, کرائے کے گھر تھے, وہ بتاتے تھے کہ یہ ہمارا گھر ہے, آج ہم یہ کر رہے ہیں, یوتھ کو پیچھے لگایا ہوا تھا کہ پڑھائی چھوڑ دو. ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ یونیورسٹیز میں داخلے کم ہو گئے. ہاں وہ تو ہوا, رجب بٹ, میں نام لے لیتا ہوں, رجب بٹ کی ایک ویڈیو دیکھی, وہ کہتے ہیں مردوں پر ہوتے ہیں, مردوں کی شان ہے جیل جانا. تو یہ ایگزامپل سیٹ کرنی تھی کہ یہ سدھر جائیں, لوگ ان کے پیچھے نہ لگے, یا بیٹنگ ایپس کا ایک نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن اداروں نے جو انیشیٹو لیا ہے میرے خیال میں وہ ٹھیک لیا ہے. یہ بھی چلتا رہے گا یا یہ رک جائے گا؟ چلنا چاہیے. میری خواہش پوچھیں چلتا رہے گا یا نہیں رہے گا یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن چلنا چاہیے, یہ میری خواہش ہے. یہ معافی بھی مانگتے ہیں نا, اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے, یہ معافی مانگ کے پھر وہی کام کرتے ہیں. یہ ہیبچول ہو چکے ہوئے ہیں. یہ کسی ایک کو نقصان پہنچاتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, پھر آ کے اگلے دن بیان دیتے ہیں اوے میں تے انجی کرنا تھا, میں تے یہی کرنا. تو یہ ان کو ایک دفعہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے ان کا, اور ان کے چہرے اصلی لوگوں کو دکھانے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ سب پکڑے جائیں گے یا ڈکی جو ہے وہ قابو آ گئے اس لیے اس کو؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں نا, تیفی بھٹ صاحب کو پکڑ لائے ہیں تو دوسرا جو باہر ہے اس کو بھی پکڑا جانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. وہ زیادہ آسان, بہت آسان ہے. کب جب ان کا ہوگا کہ اب اس کو پکڑنا تو پکڑ لائیں گے. وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے. میں دعا ہی کر دے سکتا ہوں ان کو, یا میرا ان کے سے کوئی وہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ بچے ان کو فالو کرتے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں بچوں کو. ایجوکیشن ریٹ گرتا جا رہا ہے ہمارا اس وجہ سے. بچوں سے پوچھو کیا بننا ہے, وہ کہتے ہیں ولاگر بننا ہے, رجب بننا ہے, ڈکی بننا ہے. یار کیا شرم کی بات ہے یہ. اور آپ ان سے پوچھو, کسی سے پوچھو تو یہ بیچتے کیا ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, کسی فالوور سے پوچھ لو کہ جان کانٹینٹ کیا ہے ان کا, کیا بتاتا ہے یہ. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں بیٹا یہ کیا کرتا ہے, او یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ چیخیں مارتا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, یہ کانٹینٹ ہے. یہ ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. اگر یہ رول ماڈلز ہیں نا بھائی, تو آگے آنے والی نسل سے اللہ ہی بچائے. جو جن کے رول ماڈل یہ ہوں گے نا, اللہ معاف کرے, اس نسل کا اس آنے والی نسل سے اس ملک کو بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ کیا رول ہوں گے لوگ, ان کے فالوورس. آج کل کے جو بچے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا, ان کے جو ہیرو ہیں وہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی, یہ لوگ ہیں. اس کا نام زیادہ مت لیں آپ دونوں کا. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا نام لے کے ہم فیم کماتے ہیں. اور آپ اسپیشلی جب یہ پوڈ کاسٹ میرا لگائیں گے نا, لکھ لیں ان دونوں کی فوٹو بھی مت لگائیے گا, ٹھیک ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے ان سے. مجھے ہر اس بندے سے تکلیف ہوتی ہے جس کے اندر اتنا تکبر ہو اور اتنا گھمنڈ ہو اس کے اوپر. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, اس پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کتنے بڑے ہم نے بڑے فرعون ڈوبتے دیکھے ہیں. ایسی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو اس لیے ان کو یہ ایسی چیزیں, ان کو میں خود کو بھی ان سے دور ہی رکھتا ہوں کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے ان کے معاملے میں. تو میں کہتا ہوں ان سے دور ہی رہنا چاہیے. اس لیے آئی ڈونٹ. ٹھیک ہے, میں اپنا سوال کمپلیٹ کرتا ہوں. میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کے سپر ہیرو تو یہ 2 صاحب ہیں یا 3-4 جو لوگ ہیں. آپ جب بچے تھے آپ کا سپر ہیرو کون تھا, آپ کیا کرتے تھے؟ یار ہاں, یہ بڑی اچھی سوال ہے. ہمارے دور میں نا کارٹون لگا کرتے تھے, سپر مین, تھنڈر کیٹس, اور وہ کیا کہتے ہیں پاپائے دا سیلر مین, اور وہ ایک اور تھا یار بیٹ مین, اور اس طرح کے نا سپر ہیروز تھے. تو یقین مانو میں نا جب جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا تھا نا, تو میں جا کے دعا مانگتا تھا, یا اللہ مجھے سپر مین بنا دو. آپ بنے ہیں سپر مین, پہلوان ہیں آپ. لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں, یعنی کہ ہمارا رول ماڈل. پھر اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو سپر ہیروز تھے نا, جو ان سے وہ سارے کے سارے اچھائی کے لیے لڑتے تھے, وہ برا نہیں ہونے دیتے تھے. ایک کارٹون آتے تھے بڑے مزیدار, مجھے بڑے پسند تھے, کیپٹن پلانٹ. اس میں وہ بتاتے تھے کہ پولوشن نہیں کرنی, گندگی نہیں پھیلانی. ہم بچے ہوتے ہوئے نا, میں جب کہیں گندگی دیتا میں فوراً اٹھا کے پھینکتا تھا کہ یہ گندگی جو سی ہے یہ ہمارے پلانٹ کو خراب کرتی ہے. ہم اچھی چیزیں سیکھ رہے تھے. اب آج کے دور میں آپ کیا سیکھ رہے ہیں, اوئے فلاں, اوئے ابو, اوئے امی, بیڈ.
یہ میرے ہیروز تو جو بچپن کے چھوٹے ہوتے کے ہیروز یہ تھے. بٹ صاحب آپ ایک ٹائم پہ پہلوانی کرتے رہے ہیں, وہ آپ کا دور کیسا تھا اور آپ کے کون سے فیوریٹ پہلوان تھے؟ آپ نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا پہلوان کے ساتھ. بالکل, ناصر بولو کے ساتھ میں نے کیا ہے. بولو پہلوان کے بیٹے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, مجھے ان سے مل کے بہت مزہ آیا. بڑے پازیٹیو آدمی ہیں, بڑے خوش اخلاق ہیں. پھر میں نے جارے پہلوان کے بھائی نابد پہلوان کا بھی پوڈ کاسٹ کیا, ان کے ماموں نیمے پہلوان کا بھی انٹرویو کیا, وہ ان کے خلیفہ تھے, ان سے بھی کیا. تو بڑے پازیٹیو لوگ ہیں پہلوان, بڑے پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میرا فیوریٹ پہلوان جن سا تھا جس کے بارے میں ہم سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں, وہ جارا پہلوان ہی تھا. جارا پہلوان اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, ان کی بیٹی بھی میں نے اس کو اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے, میری بہنوں کی طرح بڑی اچھی ہے مریم. تو یہ جو میرا فیوریٹ پہلوان تھا جس کے بارے میں ہم سنتے رہے ہیں وہ جارا پہلوان تھا. اور کشتی تو کہتے ہیں مولا علی کا میدان ہے کھاڑا, تو کشتی سے تو ویسے ہی مجھے بڑی محبت ہے. کشتی کرتے رہے ہیں, کان بھی تھوڑے تھوڑے خراب ہونے شروع ہوئے تھے نا, لیکن وہ جلدی چھوڑ دیے تھے. میں گورنمنٹ کالج میں بھی کرتا رہا ہوں, باکسنگ بھی کرتا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. طاقت جب ہوتی ہے نا, طاقت کو اگر پازیٹیو طرف لگایا جائے نا, اکھاڑے میں دکھانی چاہیے. ہاں نہیں, طاقت کو پازیٹیو طرف لگائیں نا تو کام آتی ہے. آپ ملک کا نام روشن ہو جاتا ہے. ہم چلو اس طرف نہیں جا سکے, لیکن کسی اور طرف آ گئے, دماغ لڑانے پہ آ گئے. لیکن طاقت جو سی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر اس کو ایک اچھی سمت میں لگانا چاہیے. خود سے محبت کرنی چاہیے, بڑی چیزوں سے بچاتی ہے. آپ ڈرگ سے بچ جاتے ہیں, آپ خود پہ کسی قسم کی کوئی وہ نہیں کرتے, نقصان نہیں پہنچاتے, اپنی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتے, صحت کی طرف رہتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے آپ کے اوپر اپنا ٹائم صرف کریں. نشے کی بجائے اگر آپ تھوڑے 2 دن کھاڑے میں زور کر لیں نا, 10 سگریٹ پیتے ہیں آپ دن میں, صرف کھاڑے میں جا کے مٹی میں زور کر لیں اور خود کو ایک دفعہ مٹی میں جھونک دیں, مٹی سے مٹی ہو جائیں, تو میرے خیال سے اتنی فریشنس آپ کو ملے گی, اتنا سکون ملے گا مٹی سے کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. اچھا, ابھی ڈرگس کی بات ہو رہی تھی, یہ لاسٹ ٹاپک ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ڈرگس جو ہے ینگسٹرس ان میں بہت زیادہ یہ پیک پہ چلے گئی ہے. کراچی کے اندر کریک ڈاؤن ہوا, ایک اداکار ہے ان کا بیٹا, وہ پکڑا گیا, ابھی بھی جیل میں ہے. وہاں پر ڈفرینٹ قسم کی ڈرگس تھی جو کالجز میں ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے, ان کے بچے, بزنس مین وہ یوز کرتے. لاہور میں اب تک اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئی, لیکن پھر ایک فورس بن گئی ہے جو کالجز یونیورسٹیز جو ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کرے گی. آپ نے دیکھے ہیں ڈرگس کے معاملات؟ بالکل دیکھیں, بڑے شدید ہیں, خطرناک ہیں, راہ فرار ہے یہ. میں اس کو مانتا ہوں. نوجوان بچے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرف ہمیں اسکیپ مل سکتا ہے, یہ اسکیپ روٹ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں بڑے تنگ ہیں, ٹینشن ہے, یہ ہے وہ ہے. میں اس میں دوبارہ کہوں گا, ان بچوں کو بھی میں ایڈوائز کروں گا جو سن رہے ہیں, جو اس سے تنگ بھی ہیں. ہر کسی کو پسند نہیں ہوتی ڈرگس, کوئی خوشی سے نہیں کر رہا. یقین مانیں جتنے بھی ڈرگیز ہیں نا, آپ ان سے کبھی بیٹھ کے بات کریں نا, وہ ڈرگ کے خلاف ہی ہوں گے. ان کو تکلیف دے رہی ہوگی یہ ڈرگ, خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں آ جائیں. اب جیسے میں کرتا ہوں, ہابی بنا لیں, کوئی ایک اچھی ہابی بنا لیں. کچھ لوگ ہیں وہ کچھ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اپنا کسی ایکسرسائز میں لگ جائیں, گھر میں ڈپس ہی لگا لیں, گھر میں ایکسرسائز شروع کرتے رہیں اور گھر میں اپنی ایکسرسائز کی طرف دھیان دیں, تو آپ ڈرگس سے دور جا سکتے ہیں. صرف اپنے آپ سے محبت کرنے کی بات ہے. جب آپ اپنی ذات سے محبت کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال سے آپ ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں گے. جیسے میں ہوں, مجھے اب اپنے جب ٹائم فارغ ہوتا ہے تو ضرور ادھر ادھر دیکھنا ہے یا کچھ عجیب حرکتیں کرنی ہے, کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں جانا ہے. میں نے مچھلی کے ٹینکس رکھے ہوئے ہیں, 3-4 ٹینکس ہیں, مچھلیاں پالی ہوئی ہیں میں وہ ٹینک دھوتا بھی ہوں, مچھلیوں کی خدمت بھی کرتا ہوں, سارا صفائی بھی کرتا ہوں, مچھلیاں جو سی ان کو خیال بھی رکھتا ہوں, نئی بھی لے کے آتا ہوں. تو میں مچھلیوں کے ساتھ اپنا ٹائم لگائی رکھتا ہوں کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لایا ہوں میں. یعنی کہ 5,000 10,000 سے شروع کیا ہوا, اور وہ اب میرا جو ٹینک ہے وہ کافی پیسوں کا ہو چکا ہوا, آہستہ آہستہ اکٹھا کیا ہوا اس کو, مچھلیاں, جانور رکھے ہوئے ہیں. تو وہ تمام چیزیں وہ میرا شوق ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اسکیپ روٹ جو ہوتا ہے نا, جسے ہم ڈھونڈتے ہیں, ٹینشن بہت ہے, پریشانی ہے, فلاں چیزیں ہیں, تو اس کے لیے اپنی کوئی اچھی ہابی بنائیں. تو ہمارا سرکار نے تو ساری گراؤنڈیں ختم کر دی ہیں, ورنہ لوگ واک کرنے چلے جاتے ہیں. یا یقین کریں, اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا نا تو واک کر لیا کریں, گلی میں نکل جائیں. میرا ایک اور یہ بھی ایک میرا پیشن ہے کہ میں درون شہر میں لیٹ نائٹ گھومتا ہوں. لیٹ نائٹ سے آج بھی 1:30-2 بجے کے, یعنی کہ فل لیٹ ہو جاتی ہے. میرے 3-4 دوست ہوتے ہیں,
ہم جاگر پہنتے ہیں اور اندرون شہر کی گلیوں میں اندھیرا ہوا ہوتا ہے, کہیں سے اوپر سے گند کا شاپر بھی آ رہا ہوتا ہے اور ہم گلیاں پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں سنڈے کے سنڈے جاتا ہوں اندرون, تو میں گلیاں پھرتے ہیں ہم رات کو لیٹ نائٹ, دن میں اس لیے نہیں پھرتے نا, پھر رش ہوتا ہے, لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں رات فینس آ جاتے ہیں. اور فینس تو نہیں بھائی ہیں میرے, فینس کوئی نہیں ہے میرا, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میری فیملی ہیں. تو وہ جب یوں کر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم رات کو جاتے ہیں, گلیاں پھرتے ہیں. تو اگر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے نا, آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ میرا اگریشن نہیں نکل رہا, تو واک کرنی شروع کر دیں. واک کریں اپنی پسندیدہ علاقوں میں, بس میں بیٹھ کے جائیں. ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ کسی جگہ پہ بس میں بیٹھ کے جائیں جو آپ کو جگہ پسند ہو, اس کے اندر واک کریں, جاگر پہن جائیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کریں. اگر ویلے بالکل ہیں, کچھ کھانا, کچھ پیسے نہیں ہیں, غریب ہیں, بالکل اتھل ہیں, تو جا کے اس کے اندر پھریں, کسی بھی جگہ کے اندر واک کریں, ادھر ادھر دیکھیں, اور واک کرتے ہوئے سوچیں, اللہ کا نام لیں, اللہ کے ذکر کریں, اور وہ آپ کے دماغ میں ضرور کوئی آئیڈیا ڈالے گا. علی بھائی یہی میں آپ کو بتایا, آپ اس کو بھی ذرا اس پہ بھی آپ بھی کام کیجیے گا. میرے استاد تھے شکیل صاحب, اللہ تعالیٰ نے زندگی تندرستی دے, اسلامیہ ہائی اسکول شیراں گیٹ میں. یار وہ نا ہمیں دین سے جو پہلا تعارف کروایا گیا نا ہمارے گھر کے بعد, گھر میں ہم نماز پڑھتے تھے, سپارہ پڑھتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے, لیکن جو تعارف ہوا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے, ان کی سیرت سے, وہ میرے استادوں نے کروایا, میرے اسکول کے استادوں نے. انہوں نے بتایا کہ بیٹے یہ سیرت النبی ہے, ہمارے نبی ایسے کیا کرتے تھے, ہمارے نبی اس طرح پیار کیا کرتے تھے, درگزر ایسے کیا کرتے تھے, وہ معاف کر دیا کرتے تھے. پھر مجھے یاد ہے آج بھی جب بھی میں کچھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھوں, میرے دوست بھائی بیٹھے ہو نا, تو وہ ان کی شکیل صاحب کی بات اور وہ حدیث میرے کان میں آتی ہے کہ تم میں سے بہتر انسان اور مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ایون کھانا ڈالتے ہوئے میں وہ بوٹی جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے بھائی کی ٹیبل پہ ڈالتا ہوں, اس میں ڈالتا ہوں. مجھے یاد آ جاتا ہے نا کہ یار میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو یہ چیزیں آپ کے دل میں رہ جاتی ہیں, بچپن سے ہے نا, یہ میری چھوٹے ہوتے کی میموری سے میرے ساتھ آ رہی ہیں, وہ چھوٹے ہوتے سے میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے. مسجد سے نکلو تو یہ دعا پڑھنی ہے, مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھنی ہے. استاد بار بار سمجھا رہا ہے, استاد بار بار بتا رہا ہے, استاد بتا رہا ہے کہ بیٹے اچھا انسان کون ہوتا ہے, بیٹے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے, بیٹے نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے, بیٹے یہ کرنا کیوں ضروری ہے, استاد سمجھا رہا ہے. تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں میٹرک میں آئے, اس کے بعد وہ پتہ چلا کہ یار ہم نے سیرت النبی پڑھنی شروع کی. میں نے کتاب بڑے شوق سے پڑھی, مجھے میرے بھائی نے بتایا, نور سرمدی, فتح اللہ گولن کی ہے وہ کتاب. وہ ہیں تو ان کے ترکی میں نہیں پسند کیا جاتا ان کو, لیکن ان کی کتاب بہت اچھی ہے, نور سرمدی. کبھی آپ کا ہو اتفاق تو ضرور پڑھیے گا. فخر انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نور سرمدی, 2 والیوم ہیں اس کے. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں, کیا کردار تھا, کیا شخصیت تھی, کیا انسان تھے, مطلب شاندار تھے نا. ان کی تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہو سکتا نا بحیثیت انسان, کہ کیا شاندار انسان تھے. تو میرے خیال سے ہمیں بھی اپنا رول ماڈل اسی طرف رکھنا چاہیے. اور میں اگر دیکھوں تو ان کی ذات اقدس مکمل ہے, کمپلیٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ یہ زندگی ہے. قرآن کی جو اصل قرآن کی روح ہے وہ یہ ہے, آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. تو اگر ان کو فالو کر کے چلیں, ان کے پیروں میں چلیں, اور تو میرے خیال سے اس سے بہتر زندگی کوئی ہو نہیں سکتی. اور یقین مانیں میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ سننے والوں کے لیے بھی, کوئی ایک حدیث, کوئی ایک قرآن کی آیت, اچھی بات, اس کو پڑھیں نا تو وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر وہ کہتے ہیں کیسے قرآن, جھوٹ مت بولو, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. صرف جھوٹ. یار وہ ہر چیز سے بچ جاؤ گے آپ, ہر گناہ سے بچ جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ بہترین وارث ہے. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پکارو گے, وہ آپ کی طرف اور تیزی سے آتا ہے اور آپ کو پکڑتا ہے, آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو میرے نزدیک اس سے بہتر بات کوئی نہیں. اور میں کبھی بھی خود کو اکیلا فیل نہیں کرتا. مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا رب کی, میں اس کی پناہ میں ہوں, میں اس کا جو رحمت ہے وہ مجھے گھیرے ہوئے ہے, کیونکہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے محبوب جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام میرے دل میں ہے, میرے سینے پہ ہے. تو میری جتنی بھی کوشش ہو, جتنا بھی میں کوشش کر سکوں, میری کوتاہیاں غلطیاں اللہ معاف کرے, تو جتنا بھی کر سکوں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں قریب رہوں اور رحمتیں بٹورتا رہوں. میرے خیال میں اس طرح سب کو کرنا چاہیے. اپنی زندگی میں کوئی ایک ہابی رکھنی چاہیے, پازیٹیو ہابی رکھنی چاہیے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. میں جیسے واک کی بات کی, سائیکل لے لیں یار. میرا ایک دوست ہے, وہ سائیکل لے کے اس نے سائیکل پہ چکر لگاتا ہے صرف اس لیے کہ نیگیٹو نہ ہو, تھاٹس نیگیٹو نہ ہو. سائیکل چلاؤ, سائیکل ٹھیک کرتے رہو. کوئی ایک ہابی لے لو, بائک لے لو, کوئی ایک بائک پہ کام شروع کر دو. یہ میرا دوست ہے, اس کا ہم سے تو آج کل ویسے خفا ہے, ہمارے گروپ کا ہی ہے.
تو وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے. اس کے پاس بائک تھی, بائک گئی اس سے, تو پھر اس نے وہ ایکسرسائز شروع کر دی. اب وہ اپنے ٹپس دیتا ہے اپنی ویڈیوز میں, ایکسرسائز کر کے دکھاتا ہے. ہم سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, سارے اس کو تنگ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اپنا جو کر رہا ہے اپنے ساتھ, اپنی پازیٹیوٹی اپنی زندگی میں لے کے آ رہا ہے, اتنی نیگیٹو چیزوں کے بعد وہ بڑی اچھی ہے. اپنے اوپر ہی ریسرچ کرتے رہنا چاہیے. اب تو گوگل اتنا بڑا ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, اس سے سوال پوچھتے رہنا چاہیے کہ ہم انسان کیسے زندگی کیسے زندہ کیسے رہتا ہے, اچھے طریقے سے کیسے رہا جا سکتا ہے, اچھی ہابیز کیا ہو سکتی ہیں, کم پیسوں میں کون سی ہابی اپنائی جا سکتی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. ہمارے چیٹ جی پی ٹی سے پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں, وہ رپلائی نہیں کر رہی, میں کیا کروں, یہ والے کام. ڈوب کے مار جا. چیٹ ڈی جی پی سی آگے سے یہ کہتی ہے ڈوب کے مار جا, بے شرم. کلوزنگ میں میں چاہتا ہوں کہ سوچ ڈیجیٹل کے بارے میں آپ آڈینس کو کچھ کہیں. سوچ ڈیجیٹل علی بھٹ جن سے ہیں, ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. پازیٹیو آدمی ہیں, پازیٹیو لوگ ویسے ہی دنیا میں بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. ایسے پازیٹیو لوگوں کی جو یہ بات ہے جس کو انہوں نے سوچ کا نام دیا ہے, وہ سوچ کو ضرور اپنائیں. جو ان کی سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے, اور یہ وہ اپنی پازیٹیو سوچ آپ کو دینا چاہتے ہیں, تو وہ سوچ کو ضرور سنیے گا.